الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم إنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد. واجب الاحترام سامعین، رمضان المبارک کی بابرکت ساعات میں بحمد اللہ تعالی و بمن اللہ تعالی اللہ کے اس گھر مسجد آمنہ محلہ بخشوپورہ گجرات میں ایک بار پھر نماز تراویح میں مکمل قرآن مجید کی تلاوت کی گئی اور آپ تمام نے اس شرف عظیم کو بحیثیت سامع سنا. سنانے والے بھی اور سننے والے بھی یقیناً اللہ کی رحمتوں کے مستحق بن چکے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے پڑھنے اور پڑھانے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ معلیٰ میں شرف قبولیت سے نوازیں اور ہماری باقی ماندہ زندگی کو حقیقت میں اتباع قرآن و سنت والی زندگی بنا دیں. ایک مسلمان کی عزت قرآن کی تابعداری میں ہے. ایک مسلمان کی شان و شوکت قرآن کی محبت میں ہے. ایک مسلمان کی عبادت کی مقبولیت قرآن کی سچی اتباع میں ہے. ایک مسلمان کے ایمان کے دعوے کی حقانیت کا دار و مدار قرآن و سنت کی سچی تابعداری میں بند ہے. اگر ایک دعوے دار مسلمان کی زندگی قرآن کی تعلیمات سے متصادم ہے، اس سے ٹکراتی ہے، تو اس کا ایمانی دعویٰ سچا نہیں، اس کا ایمانی دعویٰ جھوٹا. اگر ایک مسلمان کہلانے والے کی تجارت قرآنی تعلیمات سے ٹکراتی ہے تو اس کا ایمانی دعویٰ جھوٹا. اگر اس کی خوشیاں اور غمیاں قرآنی تعلیمات سے ٹکراتی ہیں تو اس کا ایمانی دعویٰ کسی طور بھی اسے اللہ کی رحمتوں کا مستحق نہیں بنا سکتا. اللہ کریم جب اپنی رحمتوں میں سے سب سے بڑی رحمت کے نزول کا فیصلہ فرماتے ہیں تو اللہ انسانی بستیوں میں سے ایک یتیم کا انتخاب کرتے ہیں اور اس کے سینے پہ اپنے قرآن کا نزول کر کے اعلان فرماتے ہیں کہ میں نے محمد کو ساری کائنات کے سب سے بڑی رحمتوں سے نواز دیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
اور جب یتیم مکہ کو قرآنی رحمت وصول ہوتی ہے تو پھر وہ یتیم مکہ بطور یتیم مکہ کے جانے نہیں جاتے، پھر وہ محبوب کبریا کے طور پہ جانے جاتے ہیں۔ پھر وہ امام الانبیاء کے طور پہ جانے جاتے ہیں، پھر وہ تاجدار انبیاء کے طور پہ جانے جاتے ہیں، پھر وہ امام الانبیاء کے طور پہ جانے جاتے ہیں، پھر وہ امام الاتقیاء کے طور پہ جانے جاتے ہیں، پھر وہ سید الاولیاء کے طور پہ جانے جاتے ہیں، پھر وہ عبادت گزاروں کی صف میں اس عابد کے طور پہ جانے اور پہچانے جاتے ہیں جس عابد کے جذبہ عبادت میں اتنی بلندی تھی کہ معبود نے اس کے جذبہ عبادت کو دیکھتے ہوئے اپنی عبادتوں کو پایہ تکمیل تک پہنچنے کا اعلان کر کے فرما دیا، آج نزول قرآن کے بعد میں اللہ کو اپنے عبادت گزاروں میں وہ عابد مل گیا ہے جس نے میرے انداز عبادت کو اتنے احسن انداز سے اپنایا ہے کہ میں اللہ نے عبادت کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیا۔ سجدہ پایہ تکمیل تک پہنچ گیا، صدقہ پایہ تکمیل تک پہنچ گیا، قربانی پایہ تکمیل تک پہنچ گئی، دین پایہ تکمیل تک پہنچ گیا، بندگی پایہ تکمیل تک پہنچی۔ اور اس ساری معراج کے پیچھے اگر کوئی وجہ تھی تو وہ یہ کہ اللہ نے ایک یتیم کے سینے پہ اپنی کائنات کی سب سے بڑی رحمت قرآن مجید کا نزول فرما دیا۔ رمضان کے مہینے میں نزول قرآن ہوا ہے، رمضان کے روزے اور قرآن کے نزول کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ ایک بڑی مشہور حدیث مبارک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کے منبر پہ آپ نے قدم رکھا اور آپ نے آمین فرمایا۔ کوئی دعا مانگنے والا تو نظر نہیں آ رہا تھا، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ دعا مانگنے والا تو کوئی نظر نہیں آ رہا، تو آپ نے آمین فرمایا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ابھی ابھی فرشتوں کے سردار جبریل امین میری خدمت میں اللہ کے حکم سے حاضر ہوئے تھے، تو انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ جس بندے کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور اس نے تیری رحمتوں سے اپنے دامن کو نہیں بھر لیا اور وہ محروم رہا، یا اللہ جس نے رمضان کے روزوں کی بے قدری کی اور وہ محروم رہا، اے اللہ اسے اپنی رحمتوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم فرما دے۔ تو میں محمد کو جبریل کی یہ دعا اتنی پسند آئی کہ میں نے بھی آمین کہہ کے خدا کے حضور یہ عرض کیا، اے اللہ جبریل کی دعا کو قبول فرما۔ رمضان کے روزے کی قدر صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں۔ یہ جو آج کل پیٹ کم کرنے کا شوق
ہم سب کو چڑھا ہوا اور موٹاپا کنٹرول کرنے کا ہے. ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں وزن گھٹاؤ جی, یورک ایسڈ ہو گیا جی, ہے جی, کولیسٹرول بڑھ رہا ہے جی, چودھری زلفی صاحب وزن گھٹاؤ جی, ڈاکٹر صاحب مونڈے چ درد ہے, گٹاں چ درد ہونے لگ پے, کہتے جی گوشت چھڈو جی, ایک ٹائم روٹی کر دیو جی. تو یہ ڈائٹ پلانز اور ڈائٹ پہ عمل کرنا, فاسٹنگ, یہ صرف مسلمان نہیں کرتے, یہ تو پوری دنیا میں فاسٹنگ کا ایک رواج ہے. اور اس جو صدی کا یہ جو حصہ ہے اس میں تو بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے کہ ہر بندے کو پیٹ کم کرنے کا شوق چڑھا ہوا ہے. تو بھوکا اور پیاسا رہنا یہ روزہ نہیں ہے. کھانا پینا چھوڑ دیا, بددیانتی نہیں چھوڑی, کھانا پینا چھوڑ دیا اور لوگوں کے پلاٹوں پہ قبضہ کرنا نہیں چھوڑا, کھانا پینا چھوڑ دیا اور پڑوسی کو ذلیل کرنا نہیں چھوڑا, کھانا پینا چھوڑ دیا اور اولاد کو مسجد کا تعارف نہیں کروایا, کھانا پینا چھوڑ دیا اور جھوٹ نہیں چھوڑا, کھانا پینا چھوڑ دیا, سود کا کاروبار نہیں چھوڑا, کھانا پینا چھوڑ دیا اور بینک سے سودی قرضے لینے نہیں چھوڑے, کھانا پینا چھوڑ دیا اور لوگوں سے لیا ہوا قرضے کا مال اپنا مال سمجھ کے ہڑپ کر لیا اور قرضے مانگنے والے کو ذلیل کرنے کی روش نہیں بدلی, کھانا پینا چھوڑ دیا اور گالیاں اور بکواس اور ظلم و زیادتی نہیں چھوڑی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور, جس بندے نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا اللہ کو اس بندے کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی پرواہ نہیں. فلیس للہ ان یدع طعامہ وشرابہ, اسے کوئی ضرورت نہیں کہ وہ کھانا چھوڑ دے اور وہ پینا چھوڑ دے. اگر حرام کی کمائی نہیں چھوڑی, کھانا چھوڑ دیا, تو ایسی بھوک ہمیں اللہ کی رحمتوں کا مستحق نہیں بنا سکتی. اگر سوسائٹی میں ناانصافی کا رویہ نہیں بدلا تو مجھے کھانا اور پینا چھوڑنا ایک سرٹن ٹائم میں مجھے اللہ کی رحمتوں کا مستحق نہیں بنا سکتا. اور سب سے بڑھ کر میں یہ بات جو اتنے زور سے کہہ رہا ہوں, میں آپ کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں اور دل کی کھڑکیاں کھول کے سن لیجئے, کھانا پینا چھوڑ دیا اور قرآن کے مسئلے توحید کی مخالفت نہیں چھوڑی اور قرآن کے مسئلے توحید سے ضد پہ قائم رہے تو رب کعبہ کی قسم ہے رمضان کے روزے بھوک اور پیاس برداشت کرنے کے باوجود ایک رائی کے برابر بھی مجھے اللہ کی رحمتوں کا مستحق نہیں بنا سکتے. مجھے رب کی رحمتوں کا استحقاق تب ملے گا کہ میں قرآن کی فکر توحید کو اپنے سینے سے لگاؤں اور شرک کے جھوٹ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے زندگی سے دور کر دوں. نعرہ تکبیر. یہ ہے بنیاد. اس لیے رمضان کے روزے کے ساتھ قرآن کا جوڑا گیا ہے. اگر میں بدعت نہیں چھوڑ سکتا ہیں جی, بدعت اس کام کو کہتے ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کی, اسے دین کا نام دے کے میں کرنے لگ جاؤں. اگر میں نے بدعات نہیں چھوڑی, آمنہ مسجد کے دوستو, میرے مسلمان بھائیوں, توجہ سے بات سنیے, سال کے بعد کہیں حاضری کا موقع ملتا ہے. اگر ہم نے بدعات نہیں چھوڑنی تو یاد رکھیے سنت کی مخالفت کرنے والا کسی طور بھی
رب کی رحمتوں کا مستحق نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ رب کریم نے اپنی سب سے بڑی رحمت کو مجتمع کر کے قرآن کی شکل میں اپنے محبوب کے سینے میں بند کر کے اعلان کر دیا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میں خدا سے میری رحمتیں لینی ہیں وہ میرے قرآن کے قاری کا سچا تابع دار بن جائے، میں اس کے دامن میں بھی رحمتوں کا نزول کر دوں گا۔ نعرہ تکبیر۔ ہے جی؟ تو اطاعت محمد الرسول اللہ شرط ہے مجھے اللہ کی جناب سے رحمتوں کے ملنے کی۔ اگر میں نے یہ نہیں کرنی اور رمضان کے روزوں کے رکھنے کے باوجود قرآن کے علم کو سیکھنے کا شوق میرے دل میں پیدا نہیں ہونا اور قرآن کی مخالفت میں نے ترک نہیں کرنی، تو پھر اس ساری محنت سے مجھے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ جب قرآن مجید کے نزول کا تذکرہ ہوتا ہے تو اللہ کریم اس نزول قرآن کو پیغمبر کے سینے کی وسعت کا نام بھی دیتے ہیں۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ۔ سبحان اللہ۔ توجہ سے میری بات سنیے گا، بس اپنا کیا نام ہے ان کا، مجھے نام ہی بھول جاتا ہے اپنے بھائی کا، مجید صاحب، عبد المجید صاحب۔ اللہ اللہ، کیوں باریاں بند پہ کر دینے، کیوں؟ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، جی لوگوں میں اللہ نے مکے دے یتیم دا سینہ وسعت والا کر دیتا۔ جی جی میرا اللہ کس طرح وسعت والا کیتا جی، کیا دنیا دی دولتاں دے کے یتیم مکہ کا سینہ وسیع فرما دیا، کیا سونا اور چاندی دے کے قلب مصطفیٰ کو وسعت والا بنا دیا، کیا جاگیریں دے کے قلب مصطفیٰ کو وسعت والا بنا دیا، کیا جی اقتدار دے کے قلب مصطفیٰ کو وسعت والا بنا دیا۔ نہ جنا میں اقتدار نہیں دیتا، میں جاگیراں نہیں دیتیاں، میں جائیداداں نہیں دیتیاں، میں سونے نہیں دیتے، میں چاندیاں نہیں دیتیاں، جی میں یتیم مکہ نو اپنا قرآن دے کے او دے سینے نو وسعت والا سینہ بنا دیتا۔ قرآن مجید کی اس آیت پہ اگر صحیح غور کیا جائے تو ایک بات سمجھ آتی ہے، جو دل کا وسعتوں والا ہونے کا مطلب دریا دلی نہیں، صرف یہ اس کا چھوٹا سا حسن ہوتا ہے، دل کا ایک چھوٹا سا معمولی حسن، بڑے دل والا بندہ۔ جی اللہ اللہ، جی پیسے ونڈن والا وڈے دل والا نہیں ہوندا، جی بیوانو جی او دی خدمت کرنے والا وڈے دل والا۔ اگر قرآن سے آپ پوچھیں کہ بڑے دل والا کون ہوتا ہے تو قرآن اس کی نشاندہی کرتا ہے۔
کیا کافر چیریٹی نہیں کرتے ہیں؟ یہ جو ایپل کا مالک ہے کہتے ہیں بل گیٹس، یہ بہت بڑی چیریٹی کرتا ہے، اس نے اپنی کل جائیداد کا کوئی 70-75% جو ہے وہ چیریٹی کر رکھا ہے. تو کی کہاں گے کہ وہ بھی سینہ بڑا کھلا ہے جی جی توجہ ہے جی اللہ اللہ قبروں دی کمائی کھان والا وہ بھی لوگوں جی لنگر پہ کھواندا ہے. سڑکاں دے اوتے انہوں نے بورڈ لائے ہوئے نے، لنگدے وڑدے بندے روٹی کھا کے جاؤ جی، بھوکے بندے لنگر تو فائدہ اٹھا کے جاؤ جی جی. سرمایہ داراں کولوں چندے منگ منگ کے لوکاں نوں روٹیاں کھوان والا انہوں وڈے دل والا نہیں کہندے جی. بیوہ نوں مدد کرن والا او وڈے دل والا نہیں جے ہوندا جی. یتیماں نوں مال دین والا وڈے دل والا نہیں جے ہوندا. نا جنا نا جنا کون ہوندا وڈے دل والا؟ اجی وڈے دل والا او ہوندا جدے سینے نو میلا اپنے قرآن دے علم نال منور کر دینا. اللہ اکبر. وہ ہوندا جی وڈے دل والا. وہ کون ہوتا ہے؟ وڈے دل تمہارا اصل میں دل کا جو ایک انسانی دل کا حسن ہے نا، وہ ایک تگڑا دل ہے. اس لیے جو ایک لفظ بولا جاتا ہے دل کے ساتھ، وہ بولا جاتا ہے بز دل، بکری دے دل والا. بز پیڑ، پیڑاں دے دل والا بز دل. جی جی اللہ اللہ توجہ ہے جی. کبھی کبھی کسی کے دل کے لیے بولا جاتا ہے بڑا شیر دل ہے. اللہ اللہ سبحان اللہ جی. میں نے ایک یتیم دے سینے دے اتے قرآن دا نزول کیتا. پورا خاندان اس یتیم دا مخالف ہو گیا ہے جی. او یتیم گھبرایا نہیں، انہیں سودے بازی نہیں کی تھی. چاچا مخالف ہو گیا تو وہ پیچھے نہیں ہٹیا، دہائیاں پہ دیندا ہے او میرا چاچا تسی میرے مخالف ہو گئے ہو تے ضرور ہوو، منو تہاڈی مخالفت دی کوئی پرواہ نہیں، میں اے سچائی سناندا رہواں گا. لا الہ الا اللہ. ابراہیم معبود نہیں، ابراہیم مانگت نے معبود کلا. سبحان اللہ. دولت کوئی نہیں پر دل بڑا تگڑا جی. اللہ اللہ قوم نے پوری قوم مخالف ہو گئی. قرآن دا قاری سچائی تو پیچھے نہیں پہ ہٹدا جی، دہائیاں پہ بندہ ہے لا الہ. تسی بھی پڑھو سارے جی. کوہ فران تے چڑھیا ہویا جی، اقرار پہ کردہ ہے جی. قوم دے چودھری مخالف نے تے قرآن دا قاری پہ کہندہ ہے لا الہ. تسی بھی سارے آکھو ضرب لگاؤ ذرا الا اللہ پر. لا الہ اونچی آکھو لا الہ. جی قرآن دا قاری جی پہاڑ دے اتے چڑھیا ہویا. مکے دے چودھری مخالف ہو گئے نے، اے پہ کہندہ ہے لا الہ الا اللہ. جی سردار قریشی مخالف ہو گئے نے، اے دا دل تگڑا ہو گیا ہے. اے پھر پہ کہندہ ہے لا الہ الا اللہ. جی جی ہاشمیہ دے سردار مخالف ہو گئے نے، اے دا دل کمزور نہیں ہویا، اور تگڑا ہو گئے. پھر کہندہ ہے لا الہ الا اللہ. طائف دی بستی پہنچے ہے، وٹے کھاندے پیا، دل تگڑا ہے، دل کمزور نہیں ہویا. پھر پہ کہندہ ہے لا الہ
الا اللہ، پیشانی تو لہو پہ نکل ہے پھر بھی دل کمزور نہیں ہویا، پھر پہ کہندا ہے لا الہ الا اللہ۔ جی اینو شعب ابی طالب دی قید و صعوبت برداشت کرنی پئی ہے، پھر بھی کمزور نہیں ہویا، ادا دل تگڑا ہویا ہے، پھر پہ کہندا ہے لا الہ الا اللہ۔ چاچا مخالف ہویا ہے، دل کمزور نہیں ہویا، اور تگڑا ہو گیا ہے، کہندا لا الہ الا اللہ۔ جی مکے والے مخالف ہو گئے نے، اے کمزور نہیں ہویا، پھر پہ کہندا ہے لا الہ الا اللہ۔ اے دے یار ابو بکر نو پھڑ کے مکے دیاں گلیاں چ ماریا جا رہا ہے، کمزور نہیں ہویا، پھر پہ کہندا لا الہ الا اللہ۔ جی صہیب نو اذیتاں پہ ملدیاں نے، اے دا دل کمزور نہیں ہویا، پھر پہ کہندا ہے لا الہ الا اللہ۔ بلال نو سزاواں پہ ملدیاں نے، اے پھر بھی کمزور نہیں ہویا، پھر بھی پہ کہندا ہے لا الہ الا اللہ۔ راہ چل دیا اے دے تے کوڑے سٹے جاندے نے پہ، اے دی توہین ذات کیتی جا رہی ہے، پھر بھی دل کمزور نہیں ہویا، پھر بھی تگڑا ہو کے پہ کہندا ہے لا الہ الا اللہ۔ سارا مکہ مخالف ہے، سارے عربی مخالف نے، کوئی نال نہیں، پھر بھی دل کمزور نہیں پہ ہوندا۔ جی پھر پہ تگڑا ہو کے کہندا ہے لا الہ الا اللہ۔ ہجرت دی رات ہجرت پہ کردا ہے، جی اپنے وطن چوں نکلنا پہ پیندا ہے، لیکن دل کمزور کوئی نہیں ہویا۔ راتی نکل دے ہویا اپنے بستر دے اتے علی نو پہ سواندا ہے تے دعائیاں پہ دیندا ہے لا الہ الا اللہ۔ مہاجر بڑے ہیں، دل کمزور نہیں ہویا، کہندا پہ لا الہ الا اللہ۔ جی مدینے دا مدنی بنے ہیں، دل کمزور نہیں ہویا، پھر پہ کہندا ہے لا الہ الا اللہ۔ بدر دا ہیرو بنے ہیں، دل کمزور نہیں ہویا، پھر پہ کہندا ہے لا الہ الا اللہ۔ احد دا ہیرو بنے ہیں، پھر بھی کمزور نہیں ہویا، کہندا کہ لا الہ الا اللہ۔ خندق دی تکلیفاں برداشت پہ کردا ہے، دل کمزور نہیں ہویا، پھر بھی پہ کہندا ہے لا الہ الا اللہ۔ جی حضرت سمیہ دے دو ٹکڑے پہ کیتے جاندے نے، ادا دل پھر بھی کمزور نہیں ہویا، پھر بھی تگڑا ہو کے پہ کہندا ہے لا الہ الا اللہ۔ جی اے سجن کاری صحابہ نو جی شہید پہ کیتا جاندا ہے، پھر بھی دل کمزور نہیں ہویا، دل تگڑا ہو کے پہ کہندا ہے لا الہ الا اللہ۔ جی ساری کائنات نو مخاطب کر کے پہ کہندا ہے قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولکن اعبد اللہ۔ او عربیوں، او عجمیوں، او قیامت تک آن والے اور انسانوں کان کھول کے سن لو، میں قرآن دا کاری واضح تے دو ٹوک لفظاں پہ کہنا، کوئی نبی تے کوئی ولی عالم الغیب نہیں، عالم الغیب کلا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ جی جی دنیا کوئی نہیں، دنیا کوئی نہیں، پھر بھی پہ کہندا ہے لا الہ۔ اقتدار کوئی نہیں، پھر بھی پہ کہندا ہے لا الہ۔ سارے بولو، بول دو جی یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں، پابند بہار ہو کے خدا۔ برادری ٹر دیے تے ٹر دی ہوئے، نہیں ٹر دی تے نہ ٹرے، سجن رستے نے تے رس جان،
سجن چھٹتے نے تے چھٹ جان، برادری ٹوٹدی ہے تے ٹوٹ جائے، نمازی نسدے نے تے نس جان، سرمایہ دار منہ موڑ لیندے نے تے موڑ لے۔ میں ایک گل ضرور کردا رہاں گا، کوئی نبی موت دا جام پین تو بعد دعاواں تے پکارا کوئی نہیں سندا، دعاواں تے پکارا سنن والا کلا۔ اینو کہندے جے دل تگڑا، اینو کی کہندے نے علم نشرح، علم ہاں جی علم نشرح لک صدرکا۔ میں اپنے محبوب دا سینہ تگڑا کر دیتا ہے، اللہ کنج کیتا ہے، اللہ 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 کریم فرماندے نے میں محمد دے سینے نو تگڑا انج کیتا ہے کہ میں محمد دے سینے نو قرآن دا خزینہ بنا دیتا ہے۔ یاد رکھو گجرات کے باسیو، فکری طور پہ کمزوری اتنی دیر تک ختم نہیں ہوگی جب تک آپ کے سینے میں قرآن کی روشنی نہیں ہوگی۔ کچیاں گلاں، موضوع کہانیاں، حکایتاں ہیں جی، اگر ان پہ لگے رہے تو پھر ڈر ہی لگتا رہے گا، بندے نس جان گے، فلان ہو جائے گا، ٹمکان ہو جائے گا۔ اور اگر قرآن کی روشنی مل گئی تو پھر بندے دی پرواہ نہیں ہونی، پھر رب سونے دی پرواہ ہونی۔ سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ۔ بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ کریم ہم سب کو بھی قرآن مجید کی سچی قدردانی نصیب فرما دیں، اور آپ کی مسجد میں جو رمضان کے مہینے میں قرآن مجید پڑھایا گیا، اللہ کریم اس سے آگے بڑھ کے مولانا زاہد صاحب کو توفیق دیں کہ یہ آنے والے سال میں نوجوان بچوں کے لیے ترجمۃ القرآن کی ایک نماز کے بعد کلاس کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ تو نوجوان تیار ہو بھائی؟ مولانا زاہد صاحب مکمل عالم دین ہے، حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، مجود بھی ہیں اور عالم بھی ہیں۔ 8 سال کا کورس انہوں نے ماشاءاللہ۔ تو نوجوان ان سے فائدہ لیں، قاری صاحب کو پابند کریں، درخواست کریں کہ کسی ایک نماز کے بعد نوجوان ساتھیوں کے لیے سارے سال کے لیے ترجمۃ القرآن کی کلاس کا ابتدا کریں، اور پہلا سبق پڑھانے کے لیے انشاءاللہ میں حاضر ہوں گا، اور ہر سورت کے اختتام پر ایک درس قرآن بھی میں دینے کے لیے آیا کروں گا۔ وعدہ کرتے ہو بھائی انشاءاللہ؟ نوجوان ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرو۔ ماشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مسجد کے کچھ امور کے متعلق قاری صاحب نے میری رہنمائی کی تھی چند دن پہلے، آج وہ مجھے ملک صاحب نظر ہی نہیں آ رہے۔ میں اگر وہ میری بات ان تک پہنچ جائے تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جو بھی مسجد کے اندر آنے والے سال میں پروگرام بنانا چاہتے ہیں آپ لوگ، تو جو ذمہ داران ہیں وہ کچھ وقت نکال کے مرکز میں آ جائیں، تو انشاءاللہ بیٹھ کے مشورہ کریں گے، اور جو بھی معاملہ ہوگا وہ مشورے سے آگے چل کے اس کے مطابق عمل درآمد کریں گے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کریم جتنے دوست بیمار ہیں، مرد و عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان، سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کا قرآن سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیجیے۔ اے اللہ اس مسجد آمنہ کو اور زیادہ عزتوں کے ساتھ مالا مال فرمائیے۔ اس مسجد کے تمام نمازیوں کو اللہ کریم جی اتنا رزق حلال وسیع عطا فرما کہ انہیں حرام کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہ رہ جائے۔ اس مسجد کے جملہ نمازیوں کو قرآن و سنت کی سچی تابعداری نصیب فرما دے۔ اس مسجد کے جملہ نمازی احباب کو ایک دوسرے کے ساتھ ایثار و قربانی کے جذبات عطا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔